أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون صدق الله العظيم ترى كثيرا منهم آپ ان میں سے بہت ساروں کو دیکھیں گے یتولون الذین کفروا کہ وہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، وہ بت پرستوں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت ہی برا ہے جو وہ اپنے لیے آگے بھیجتے ہیں، یعنی ان سخط اللہ علیہم کہ ان پر اللہ تعالی ناراض ہے، وفی العذاب ہم خالدون اور آخرت میں انہیں ہمیشہ کا عذاب ہوگا، وفی العذاب اور وہ عذاب میں ہوں گے، ہم خالدون ہمیشہ ہمیشہ، وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اس سے قبل آیت کریمہ میں یہودیوں کا تذکرہ چل رہا تھا، جس میں ارشاد فرمایا گیا حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی زبانوں سے اللہ پاک نے ان یہودیوں پر لعنت فرمائی، ان بنی اسرائیلیوں پر لعنت فرمائی۔ یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں، ان میں سے آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ یہ کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ کافروں سے مراد یہاں پر مشرکین مکہ یا اسی طریقے سے اور دیگر جو غیر مسلم تھے، کسی بھی انداز سے جو شرک کرنے والے تھے، ان لوگوں کو یہ لوگ دوست بناتے ہیں، اس سے وہ مراد ہیں۔ اور اسی طریقے سے منافقوں کے بارے میں بھی یہ آیت کریمہ ہو سکتی ہے کہ آپ منافقوں میں دیکھیں گے کہ وہ لوگ ان مشرکوں سے اپنا تعلق قائم رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی کافر ہی ہیں، تو کافر سے تعلق رکھتا ہے اور ان کو اپنا دلی دوست بناتے ہیں۔ یہ بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ غیر مسلم کے ساتھ جو کھلم کھلا اپنے آپ کو غیر مسلم کہتا ہو، ان کے ساتھ معاملات کرنے جائز ہیں، معاشرت ان کے ساتھ جائز ہے، اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ جائز ہے، اور ایک دوسرے کے کام آنا جائز ہے، لیکن موالات، دلی دوست بنانا کہ انسان اپنے راز بھی ان کو دینا شروع کر دے، یا ان کی جو زندگی ہے، ان کی جو مذہبی باتیں ہیں، ان کو جو ہے اپنی زندگیوں میں لانا شروع کر دے، تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ کافروں کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں، مشرکین کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہیں، ان کا اثر لیتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، ان لوگوں نے اپنے لیے جو چیز بھیجی ہے، اور وہ کیا چیز بھیجی ہے؟ نمبر 1 دنیا میں ان سخط اللہ علیہم، کہ جب یہ دنیا میں ہے تو اللہ ان سے ناراض ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے جس چیز سے منع فرمایا، جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ پاک کی ناراضگی جو ہے اس کو اپنے اوپر لے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب اللہ ناراض ہے تو آخرت میں جب اللہ کے حضور یہ جمع ہوں گے تو دائمی ان کے لیے عذاب ہوگا اور تکالیف ہوں گی۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر یہ لوگ ایمان لاتے باللہ اللہ کی ذات پر، وَالنَّبِيِّ اور اپنے نبی پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ اور جو بھی ان کی طرف نازل کیا گیا یعنی نبی کے ذریعے سے، اس پر یہ لوگ ایمان رکھتے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ تو یہ لوگ دوست نہ بناتے ان لوگوں کو، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اکثر ان میں سے جو ہیں وہ نافرمان ہیں۔ اللہ کے ماننے والے تو سبھی تھے، لیکن جیسے جیسے نبی آتے گئے تو جو جس وقت میں نبی ہوتا ہے اسی نبی کی شریعت پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو کہا کہ ان میں سے جو بھی ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، کچھ بھی ہے، اگر یہ لوگ اللہ کی ذات پر ایمان رکھیں جیسا رکھنا چاہیے، مطلب شرک نہ کریں، نمبر 2 اپنے نبی پر ایمان رکھیں، جب تک عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، اگلا نبی نہیں آیا تھا، اس وقت میں وہی برحق تھے، وہی مسلمان تھے۔ جب تک موسیٰ علیہ السلام تھے، ان کی شریعت تھی، عیسیٰ علیہ السلام نہیں تشریف لائے تھے، وہی مسلمان تھے۔
اور جو نہ ماننے والے تھے وہ کافر تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو اب عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا اور ان پر ایمان رکھنے سے انسان مسلمان ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ کافر ہوگا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر آپ پر ایمان رکھنا یہ لازم ہوگا، اور اس کے بعد اگر کوئی نبوت کا اعلان کرے اس کی نبوت کو نہ ماننا یہی اسلام ہوگا۔ اگر کوئی کسی اور کو نبی تسلیم کر لیتا تو وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ تو فرمایا کہ ان میں سے جو بھی ہے، اگر وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں اور جو ان کے دور میں نبی تھا اس پر وہ ایمان رکھتے، اور اللہ پاک نے اس نبی پر جو تعلیمات نازل فرمائی اس پر ایمان رکھتے، متخذوہم اولیاء، اور اپنے زمانے کے ایمان والوں کو دوست رکھتے، ایمان والوں کو دوست رکھتے، غیر مسلموں کو، ان بت پرستوں کو دوست نہ رکھتے، تو پھر یہ لوگ کامیاب ہو جاتے۔ لیکن کیا ہے، وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو نافرمان ہیں۔ اب بھی یہی ہمیں تعلیمات دی جاتی ہیں کہ اللہ والوں کو دوست رکھا جائے، ایمان والوں کو دوست رکھا جائے، اور اللہ بھی ایمان والوں کا دوست ہے، لیکن غیر مسلم سے تعلقات ہوں لیکن دلی محبت نہ ہو۔ غیر مسلم کبھی جو ہے وہ مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہیے، اللہ پاک چونکہ ہمارا خالق ہے، جو اللہ نے حکم فرما دیا ہے اس کے مطابق چلنے ہی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ اگر دنیا میں انسان اپنی مرضی کرے گا تو اللہ کی ناراضگی کا مستحق ٹھہرائے گا، اور یہ انسان کی دنیا کو بھی برباد کر دیتا ہے اور آخرت کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ انسانی زندگی کا سکون چلا جاتا ہے، برکت چلی جاتی ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، آپ ضرور بے ضرور اس بات کو دیکھیں گے، تمام لوگوں سے گویا کہ یہ بات کہہ دی، تم ضرور اس بات کو محسوس کرو گے، پاؤ گے، لَتَجِدَنَّ، تم ضرور اس بات کو پاؤ گے۔ کسی لفظ کے شروع میں لام زبر والا آ جانا الف کے بغیر، اور نون تشدید کا آخر میں آ جانا، یہ بہت مضبوط بات ہوا کرتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ، بات کو مضبوط کرنے کے لیے جو الفاظ آیا کرتے ہیں۔ فرمایا آپ ضرور پائیں گے اشد الناسی، لوگوں میں جو سخت ہیں، عداوتن دشمنی کے اعتبار سے، للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے، وہ کون ہیں؟ الیہود، وہ یہودی ہیں۔ آگے والذین اشرکوا، اور اس کے بعد مشرکین ہیں جو ایمان والوں سے زیادہ دشمنی رکھتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ، اور آپ یہ بھی بات ضرور دیکھیں گے اور پائیں گے، أَقْرَبَهُمْ، کہ ان میں سے جو قریب ہیں، مودتاً محبت کے اعتبار سے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں، تو وہ کون لوگ ہیں؟ الذین قالوا انا نصارى، وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں، ہم عیسائی ہیں، وہ لوگ ہیں۔ ذالک بأن منہم قسیسین، اور یہ بھی اس وجہ سے ہے کہ ان میں قسیسین علماء موجود ہیں، ورہبانا، اور ان کے اندر پادری اور ان میں درویش موجود ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ تکبر نہیں کرتے، یہ تکبر کرنے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی، بڑی بات سمجھنے کی ہے۔ فرمایا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں، مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ جو سخت ہے، جو دشمن ہے، وہ یہودی ہے۔ نمبر 2، یہودیوں کے بعد مشرک جو ہے وہ مسلمانوں سے سب سے زیادہ نفرت کرنے والے ہیں۔ وہ مشرکین چاہے مکہ کے ہوں، وہ مشرکین چاہے ہندوستان یا انڈیا کے ہوں، گائے کی پرستش کرنے والے، بت پرستی کرنے والے، بتوں کی عبادت کرنے والے، اس اعتبار سے جو ہیں یہ مشرک ہیں۔ تو کہا کہ سب سے زیادہ سخت جو ہے وہ یہودی ہیں۔ یہودی آج کے دور میں، ویسے تو پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں، لیکن زیادہ جو گڑھ ہے وہ تو اسرائیل میں ہے۔ جو اسرائیل ہے وہ اسرائیل، اس میں یہودی سب سے زیادہ، بہت چھوٹا سا ایک ملک ہے، لیکن چونکہ سپورٹ بہت زیادہ ہے، غیر مسلم ممالک کی سپورٹ بہت زیادہ ہے، اور اس اعتبار سے پھر ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، اور اسی طرح جو ہے مال و دولت کے اعتبار سے، اور اسی طرح اسلحہ کے اعتبار سے بہت زیادہ یہ لوگ مضبوط ہیں۔ تو فرمایا یہ سب سے زیادہ سخت ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں۔ یہودیوں کے ساتھ دوستی رکھنا، آج جو معاشرے میں یہ بات جی اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، اسرائیل کو تسلیم کر لی، کیسے ہو سکتا ہے؟ تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان دل کے اندر جگہ دے دے، ان کے ساتھ معاملات کرنے شروع کر دے، ان کے ساتھ موالات جو ہیں اس میں وہ ان کے ساتھ قائم کر لے۔ تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو مسلمانوں کے حوالے سب سے زیادہ سخت ہے۔ دوسرے نمبر پر جو مشرکین ہیں وہ مسلمانوں میں یہ عداوت ہی تو ہے کہ ہندوستان میں یا کشمیر میں یہ مشرکین جو ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے۔
اور پھر اتنے بغض اور عناد کے اندر کہ ہندوستان میں بابری مسجد جیسی عظیم مسجد جو ہے اسے ان لوگوں نے تباہ و برباد کر دیا، اور اسرائیل نے بھی، یہودیوں نے بھی مسجد اقصی جو ہے اسے تباہ و برباد کر دیا اور بالکل اس کا جو ہے تقدس پامال کر کے رکھ دیا۔ یہ کیسے لوگ، یہ بغض ہے کہ عبادت گاہیں جو ہیں ان کا جو ہے تقدس ان لوگوں نے پامال کر دیا، ان کی عزت نہیں ہے۔ تو فرمایا لیکن ہاں جو نصرانی ہے، نصرانیوں کو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایمان والوں کے حوالے سے تھوڑا سا نرم گوشہ رکھتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھی جائے آج کے نصرانی اور عیسائی یہ بھی مسلمانوں کے حوالے سے بہت زیادہ نفرت رکھنے والے ہیں۔ آج یہودی ہے، نصرانی ہے یا اسی طریقے سے مشرکین ہیں، وہ سبھی لوگ جو ہے ایک جیسے ہو چکے ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں۔ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ حبشہ کے نصرانی تھے جن کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا مسلمانوں کو جاؤ ہجرت کر جاؤ، اور مسلمانوں نے ہجرت فرمائی اور وہاں پر چلے گئے۔ حبشہ کا بادشاہ جو نجاشی تھا غیر مسلم عیسائی تھا لیکن بہت محبت کرنے والا تھا مسلمانوں سے۔ جب مشرکین مکہ نے کہا یہ جو مسلمان آئے ہیں ان کو واپس بھیج دیا جائے، تو اس نے تحقیق کی، مسلمانوں کا مکالمہ سنا، مسلمانوں کی گفتگو سنی، تو پتہ چلا کہ نہیں مسلمان تو بہت اچھے ہیں۔ پھر 70 آدمیوں کا وفد بھیجا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور آہستہ آہستہ بادشاہ نے بھی، حبشہ کے بادشاہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو کہا کہ یہ نرم گوشہ رکھنے والے ہیں، اور اس کی وجہ بیان فرمائی کیوں؟ اس لیے کہ ان میں علماء موجود ہیں، ان کی اپنے مذہب کو سمجھنے والے علماء موجود ہیں، اور جو علماء موجود ہیں انہیں تو معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ ان میں پادری اور درویش موجود ہیں، یعنی دنیا سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا یہودی ہے اور مشرک ہے، جو ایک کم اتنی زیادہ دنیا سے محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے بس گزر جائے صحیح ہے۔ تو ایسے نصرانیوں میں بہت زیادہ ایسے لوگ پائے، درویش ان میں بہت پائے جاتے ہیں، دنیا سے بالکل کنارہ کش۔ اور تیسری بات تکبر نہیں ہے ان میں، تکبر کا نہ ہونا ان کی یہ خوبی ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ عیسائی ہیں جو اسلام میں داخل ہوتے ہیں، سب سے زیادہ عیسائی ہیں۔ بہرحال ساری آیات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس میں غیروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم تو دیا ہے، لیکن ایسے لوگ جن کے ساتھ معاہدات ہو چکے ہوں اس کے باوجود یہ مسلمانوں کے دشمن ہوں، ان کے ساتھ نرم گوشہ رکھنا، اور انسان اپنے اسلام کو پیچھے چھوڑ دے، اپنے مسلمانوں کو اہمیت نہ دے، ان کو اہمیت دے، اس چیز کا جو ہے اسلام میں تصور نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ایک سچی محبت رکھنی چاہیے، باقی اخلاقیات مسلمان غیر مسلم سبھی کے ساتھ ہونی چاہیے، اور جو اسلام کو سمجھنے والے ہیں جو ان کے تقاضے ہوں شریعت کے مطابق اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ آج ہم کہ کوئی بات نہیں جی غیر مسلموں کو قبول کر لیا جائے، نہیں، وہ اسلام کے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ آئے روز ہم تو اپنے قانون کو بچانے میں دفاعی پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ اگر مسلمان سب کے ساتھ مخلص ہو جائے، یعنی مسلمان کے ساتھ مخلص ہو جائے، ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے آئین کا اس طرح سے اس کا تحفظ کرنے کی، اس کا دفاع کرنے کی؟ وجہ ہی یہ ہے کہ ہماری صفوں کے اندر ایسے لوگ آ چکے ہیں جو غیروں کو اپنا دلی اور سچا دوست بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔